السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیس درس حدیث کے اس حلقے میں آج الحمدللہ ہم موجود ہیں۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ آج جو ہماری حدیث ہے وہ ہے سارے مومن ایک جسم کے مانند ہیں۔ سارے مومن ایک جسم کے مانند ہیں۔ تو دیکھیں مومن کہا، مومن کون؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو متقی ہے، جسے نیکی کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اور گناہ کرتے ہوئے بھی یہ ڈر خوف ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو مومن وہ ہے جو خشیت رکھتا ہے، مومن وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، مومن وہ ہے جو دین کا کام کرتے کرتے مرتا ہے اور مرتے مرتے دین کا کام کرتا ہے اور کرتے کرتے ڈرتا ہے، مومن ہے۔ تو مومن ڈرتا ہے، اور مومن ڈرنے والا مومن ایک جسم کے مانند ہے، سارے مومنوں کے ساتھ، ساری امت کے ساتھ، سارے انسانوں کے ساتھ۔ جس طرح سے اگر جسم میں آنکھ کو کوئی تکلیف ہو جائے تو پورا جسم دکھتا ہے، کان میں تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف دیتا ہے، ٹانگ میں کچھ ہو جائے تو پورے جسم کو اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ایک مسلمان کو کہیں بھی، ہمارے خاندان کا ہو، ہمارے محلے کا ہو، ہمارے ملک کا ہو، دوسرے ملک میں ہو، کہیں بھی کسی مسلمان کو تکلیف ہوگی تو جو سچ مچ مسلمان کے ساتھ ساتھ مومن ہوگا اس کو وہ تکلیف محسوس ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا، پوری دنیا میں حال دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کہاں کہاں تکالیف ہیں۔ غزہ کا ہم حشر دیکھ رہے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کا ہم حال دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا سارے مسلمانوں کو اس کی تکلیف ہے؟ نہیں، لیکن جو مومن ہیں ان کو بہت تکلیف ہے، وہ کوڑ رہے ہیں، وہ اپنی ذات سے چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ان کی مدد کر دیں، کیا کر دیں، وہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کیا ہر مسلمان ان کے لیے حاجات پڑھ کے دعائیں مانگ رہا ہے؟ کیا ہر کلمہ گو نے ان کی چیزوں کا، اسرائیلی چیزوں کا بائیک آؤٹ کر دیا؟ نہیں کیا نا۔ تو اس کا مطلب جو مومن ہیں، جو سچے پکے مسلمان ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں، وہ جو ہیں ان کی تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث نے اسلام کے جو آپس میں رحم ہے، حسن سلوک ہے، اس کی تعلیم دی ہے، اور یہ تعلیم کسی اور مذہب میں، کسی اور دین میں ملتی ہی نہیں ہے۔ اسلام نے تمام مسلمانوں کو ایک ایسا خاندان، ایک ایسی برادری بنا دیا جو تمام ذاتوں سے، تمام قبیلوں سے، تمام تفرقات جو ہوتے ہیں اسے بالکل ختم کر دیا۔ فرمایا کہ نہ تم سرخ رنگ والوں سے بہتر ہو، نہ تم سیاہ رنگ والوں سے، مگر تقوی کے اعتبار سے افضل ہو۔ تو اسلام نے ہی تمام مسلمانوں کو ایک بدن کے مانند بنایا نا۔ جب کسی کو تکلیف پہنچے تو یہ سمجھے کہ جیسے مجھے ہی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت ہمیں مومن بنا دے کہ ہمیں دوسروں کا درد محسوس ہو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بے درد ہوتے جا رہے ہیں، بے حس ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں حس ہی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو، ہم مومنین کو یہ حدیث اتحاد کا سبق دے رہی ہے، محبت کا سبق دے رہی ہے، ہمدردی کا سبق دے رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے تمام مسلمانوں کو ایک جسم سے تشبیہ دے دی، یعنی جسم کا کوئی بھی اعضا ہو، اس کو کوئی تکلیف ہو، داڑھ میں درد ہو جائے، سر میں درد، آنکھ میں درد، ناک میں درد، گردن میں درد، سینے میں درد، ہر جگہ درد شروع ہو جاتا ہے صرف ایک داڑھ کے درد کی وجہ سے۔ کان میں درد ہو جائے تو پورا جسم مفلوج جیسا ہو جاتا ہے، پاؤں میں درد ہو جائے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو مسلمان وہ ہے جسے دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف جو ہے وہ تکلیف دے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ کلمہ گو مسلمان پوری دنیا میں ہے، تو کیا واقعی سارے مسلمانوں کو تکلیف ہے؟ تو نہیں ہے نا۔ لیکن جو مومن ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں خلوت اور جلوت میں، انہیں تکلیف ہے۔ تو یہ حدیث ان مسلمانوں کے اوپر بالکل سیٹ جا رہی ہے جو سچ مچ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں بھی کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے محبت بھی کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے فکر بھی کرتے ہیں، اور آخرت کا ڈر، آخرت کا خوف ان کے اندر ہے۔ ہر لمحہ وہ اپنے رب کے حضور رہتے ہیں، رب کے سامنے محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہمارا رب واقعی ہمیں دیکھ رہا ہے، چاہے وہ خلوت ہو چاہے وہ جلوت ہو، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ صرف سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں ہے، وہ اپنی تنہائیوں میں بھی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے فکر کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، جو وہ کر سکتے ہیں، چیزوں کا بائیکاٹ کرنا، اپنے اور مسلمان بہن بھائیوں کو اچھی بات کی تلقین کرنا، برائی سے روکنا، وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ کلمہ گو مسلمان مومن بن جائے۔